بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ قبل از اس کے کہ گفتگو شروع کرے، پریکٹیکلی ایک حقیقی واقعہ جو قبرستان میں پیش آیا وہ پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میوشا کے قبرستان میں حسینی باغ میں کسی زمانے میں گورکن رہا کرتا تھا، شاید اس کا نام گلزار تھا، اور وہ جب بہت بوڑھا ہو گیا تو اس کے بھائی وغیرہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا، جبکہ وہ پاگل نہیں ہوا تھا۔ وہ جو بات کہہ رہا تھا بالکل وہ بات وہ تھی جو روایات میں آج ہم دیکھتے ہیں۔ وہ جو پاگل کی بات کر رہے تھے وہ کہتا مجھے جانا ہے وہیں جانا ہے۔ مطلب اس کو واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن وہ کیونکہ گورکن تھا اس لیے گورکن حضرات جو ان کو زیادہ ڈر بھی نہیں لگا کرتا، وہ قبروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک قبر کے قریب گیا وہ، یہ ریئل واقعہ، یہ جو کوئی قصہ کہانی یا روایت یہی چیز نہیں، ریئل واقعہ ہے۔ قبر کے قریب گیا حسینی باغ کے اندر ہی، اور جانے کے بعد اس نے دیکھا ایک قبر تھوڑی سی اندر جھکی ہوئی ہے۔ اس نے جھک کے دیکھا تو وہاں پر کوئی سیڑھی بنی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھی سے اتر کے نیچے گیا تو حیران ہو گیا، بالکل وہاں تو بالکل اندر جا کے بھول ہی گیا کہ میں تو قبر میں اترا ہوں۔ اتنا ہرا بھرا باغ، ہریالی، پھول پتے، نہریں جاری ہے، پرندے، تو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ واقعی ریئل، ہاں۔ اب وہ چلتا ہی چلا گیا، اس کے ہوش ہی اڑ گیا، بھول گیا کہ میں قبر میں اترا ہوں۔ چلتا چلا گیا، جہاں کے جا کر کے ایک محل نظر آیا، وہاں پہ داخل ہوا۔ وہاں پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے، وہاں پر جو ہے انواع و اقسام کی جو چیز سامنے تھی، اتنا خوبصورت ماحول تھا، حیران پریشان وہ حیران پریشان کہ کیا ہو رہا ہے، بہت عجیب و غریب دیکھ رہا ہے، اور انواع و اقسام کے پرندے چہچہا رہے ہیں، اتنا بہترین پرفضا ماحول ہے، اتنے انواع و اقسام کی نعمت ہے، ہر قسم کی سونے کی ہر چیز بنی ہوئی ہے، تخت و تاج و سب کچھ۔ ایک فرشتے نے کہا بھائی تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ ہاں واقعی ایسے ہی اس نے فرشتے نے کہا اس سے، کہا میں تو اندر آیا تھا، پتہ نہیں تو جگہ کھلی، کہا جاؤ تم جو جتنے ملنے کا تم دیکھنے کا وقت تو ختم ہو گیا، باہر نکلو۔ تو قبر سے باہر نکل کر کے آیا ہے، تو آنے کے بعد بار بار کہتا تھا کہ مجھے تو وہیں جانا ہے۔ قبر کی وہ جو حالت دیکھی نا اس نے، کہا مجھے تو وہیں جانا ہے۔ تو لوگ سمجھتے پاگل ہو گیا ہے، پاگل نہیں ہوتا، حقیقت میں جو روایات میں ذکر کیے گئے اس نے پریکٹیکلی اپنے آنکھ سے دیکھ لیا اس کو، اس نے بار بار کہتا مجھے تو وہیں جانا ہے۔ تو یہ حقیقت میں پریکٹیکلی واقعہ پیش آیا ہے، جو شاید ابھی بھی وہ گورکن شاید زندہ ہو ہے، اس میں جو ہے یہ اپنی آنکھ سے یہ سارا منظر دیکھا ہے۔ گورکن حضرات ان کو ذرا ڈر بھی نہیں لگتا، وہ اتر کر دیکھا تو سارا منظر ہی بدل گیا، وہ بھول ہی گیا کہ وہ کیا کہاں پر آیا ہوا، اندر چلتا چلا گیا، اور پتہ چلا وہ ساری چیز اندر دیکھ کر آیا، تو فرشتے نے بھگایا اس کو، تب وہ باہر آیا، ورنہ تو اندر سے آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، بعد میں بھی یاد کرتا رہا ہے نا۔ تو یہ حقیقی واقعہ ہے جو آپ کو سنا ہے، جو بزرگوں سے ہم تک آیا ہے۔
آئیے اب اسی کے ذیل میں مسئلے سنیں۔ جب میت کو دفن کیا جائے تو اس میں واجب ہے کہ میت کو اتنا اندر چھپانا ہے کہ جس سے درندے اس مردے کو نکال کر نہ لے جائیں، اور اس کی بو بھی اذیت نہ کرے اور بو بھی باہر نہ آئے۔ دونوں چیزوں کا خیال کرنا، ایک تو درندے نکال کے نہ لے جائیں، اور دوسرا اس کی بدبو جو ہے وہ باہر نہ آ رہی ہو، اتنا کھود کے اندر دفن کر۔ اور اگر پھر بھی درندوں کے نکالنے کا خطرہ ہے تو پھر قبر کو پکا اندر سے کر دیا جائے تاکہ درندے اندر داخل ہی نہ، پکی اینٹیں لگا دی جائے، پکی جو ہے وہ سنگ مرمر لگا دیا جائے، تاکہ جو ہے ایک سلیب لگا دی جائے تاکہ جو ہے اندر درندے نہ جا سکیں، کیونکہ مٹی جو ہے ہلکی ہوتی ہے، وہ کھود کر کے جو ہے درندے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پتھر اندر آ جائے گا، سلیب آ جاتا ہے تو پھر وہ اندر نہیں جا سکتے۔ آپ نے درندوں کو دیکھا ہو، وہ اپنے پنجے مار مار کے جو ہے بلی، کتے اور مختلف جو ہے جانور وہ کھود کے مٹی کے اندر چلے جایا کرتے، تو اس لیے درندے اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ درندوں کی جس جگہ نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے تو اس کو پکی قبر بنائے تاکہ درندے اس کے اندر نہ جا سکے۔ پھر اس میں اگر کسی کا کوئی ایسی جگہ انتقال ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی زمین دستیاب نہیں ہے، کہ زمین میں دفن کرنا ہے، زمین دستیاب نہیں ہے، تو پھر اس کو کسی کمرے ہی میں دفن کر دیا جائے۔ جیسے بہت سی جگہ فلیٹس ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی زمین نہیں مل رہی ہے، اس کو اسی فلیٹ کے کمرے میں ہی دفن کر دیا جائے، یا تابوت میں دفن کر دیا جائے، تابوت جو ہوتا ہے اسی کے اندر دفن کر دیں۔ تو زمین نہ ملنے کی صورت میں کمرے یا تابوت وغیرہ میں دفن کر دیا جائے۔ اور جب میت کو لٹایا جائے تو سیدھے ہاتھ پر آگے کا جسم قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ آپ اگر میوہ شاہ کے قبرستان میں گئے ہوں یا کسی قبرستان میں گئے ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہاتھ پر اور قبلہ رخ، اس کے آگے کا حصہ جو قبلہ رخ ہوا کرتا ہے، اس طرح لٹایا جاتا ہے کہ جس طرح جو ہے کروٹ کے بل سیدھے ہاتھ پر قبلہ رخ کر کے لٹانا ہے، یہ لٹانے کا طریقہ ہوا کرتا۔ اور بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو کسی پتھر وغیرہ کے ذریعے سے بالکل سیدھا کر دیا جائے تاکہ ٹیڑھا نہ ہو جائے، بالکل اس کو ٹیک لگا کے اچھی طرح سیدھا رکھا جائے، وہ قبر کی دیوار کے ساتھ ملا کر کے رکھا جائے تاکہ وہ ٹیڑھا پھر واپس دوبارہ سیدھا نہ ہو جائے۔ پھر جو ہے یہ کہ اگر کسی کا کشتی میں انتقال ہو جاتا ہے، سمندر میں، تو کشتی میں انتقال ہو جانے کی صورت میں بات یہ ہے کہ پہلے اسی کشتی میں اس کو غسل، حنوط اور کفن اور نماز پڑھ کر مرتبان میں رکھ کر، مرتبان کہتے ہیں ایک بہت بڑا مٹکا جس کو کہتے ہیں، مٹکا لیکن بہت بڑا جس میں آدمی آ جائے، بہت بڑا مٹکا ہوتا ہے، اس کے اندر آدمی کو ڈالا جائے اور ڈال کر کے یعنی سلپ کر کے یوں کر کے ڈالا جائے، اور ڈالنے کے بعد اوپر سے اس کا منہ بند کر دیں، اور منہ بند کرنے کے بعد پہلے تو کوشش کرنا ہے کہ مر گیا تو اس کو خشکی تک پہنچائے۔ اگر خشکی تک پہنچانا ممکن نہیں ہو رہا، یا تو اندر اذیت کرتا ہے وہ بدبو کی وجہ سے، یا لوگ راضی نہیں ہو رہے، اس طرح ممکن نہیں ہو رہا تو خشکی تک پہنچائے، تو پھر مرتبان میں رکھ کوئی بڑے سے برتن میں رکھ کر کے اس کو اندر سلپ کروا دیں اور اوپر سے اس کا منہ بند کر دیں،
اور پھر ایسی جگہ اس کو پیر میں بھاری پتھر باندھ کر اس طرح سمندر میں ڈالا جائے کہ جہاں پر جلدی جانور اس کو لقمہ نہ بنا سکے. یعنی جانوروں کے حصوں میں نہ ڈالا جائے بلکہ خالی پانی کا جو حصہ ہے وہاں پر اس کو ڈالا جائے تاکہ فوراً ہی لقمہ اجل وہ جانور جلدی نہ بنا سکے. یہ تو تھا سمندر میں انتقال کر جانے کے بعد پہلے تو کوشش کرنا ہے خشکی تک پہنچا کے زمین میں دفن کریں. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر جو ہے مجبوری کے عالم میں اس کو بڑے سے برتن میں ڈال کر اوپر سے منہ بند کر کے اور اس کا پیر اس کے منہ اس کا جو مرتبان کا منہ بند کر کے اس کے پیر میں بھاری سا ایک پتھر سا باندھ کر کے سمندر میں اس جگہ پر ڈالا جائے جہاں جانور جلدی سے لقمہ اجل نہ بنائے. اس کو ایسی جگہ پر ڈالنا ہے تاکہ جسم کو فوری نقصان نہ پہنچے. دستیاب نہ ہو تو جو چیز ایسی ہو کہ جو اس میں آ سکے اس کے اندر ڈالا جائے. اگر وہ بھی نہ ہو تو خالی پتھر بھاری باندھ کر کے اس کو سمندر میں چھوڑ دیا جائے. پتھر یا کوئی بھی چیز بھاری جو ہے اس کو باندھ کر کے سمندر میں چھوڑ دیا جائے. دفن کرنا واجب نہیں کیونکہ اول تو اس کو پہلے کوشش کرنا زمین تک پہنچا دفن کریں. زمین تک نہیں پہنچا سکتے تو سمندر میں چھوڑ دیں جہاں پر بھاری پتھر یا بھاری کوئی چیز اس کے پیر میں باندھ کے نیچے سمندر میں پہنچ جائے. کوشش کرے ایسے علاقے میں جہاں جانور زیادہ نہ ہو تاکہ اس کا جسم اس کو نقصان فوری طور پر نہ پہنچائے. بعد میں تو خیر انسان وہ خود ہی جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر پتہ ہے کہ دشمن میت کو نکال کر لے جائیں گے اور اس میت کے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک کاٹ دے گا مثلا جس کو کہتے ہیں مسلح کر دے گا میت کو نقصان پہنچائے گا. تو ایسی صورت میں پھر جو سمندر والا مسئلہ بیان کیا اس کے مطابق اس کو کسی برتن میں بڑے برتن میں ڈال کے پہلے تو غسل و کفن و حنوط و کفن و نماز میت انجام دیں گے. پھر اس کے بعد اس بڑے برتن میں ڈال کے اوپر کا منہ بند کر دیں گے اور سمندر میں ایسی جگہ پر ڈالیں گے اس کے پیر میں بڑا بھاری پتھر باندھ کر کہ جہاں پر وہ جلدی سے مچھلیاں یا جانور اس کو نقصان نہ پہنچائیں. دشمن کا خطرہ ہو تو پھر دشمن بھی مسلح کرنے والا دشمن ہے نقصان پہنچانے والا دشمن ہے تو پھر ایسا سمندر میں ڈالا جا سکتا ہے. اور سمندر میں ڈالنے کے جو اخراجات ہیں مثلا مرتبان کے اخراجات اور اس کو سمندر تک پہنچا کے اس کے اندر صحیح جگہ پر کشتی میں لے جا کر صحیح جگہ جو ہے ڈالنے کے اخراجات جو بھی آتے ہیں یا قبر کو پکا بنانے کے جو اخراجات ہیں وہ دونوں اخراجات سمندر والے کے اخراجات اور پکا قبر کو بنانے کے اخراجات کیونکہ درندے نکال جا کر لے جاتے ہیں پکا بنانا پڑتا ہے تو اس کے اخراجات میت کے اصل ترکات سے کاٹے جا سکتے ہیں. یعنی مرنے والے کے مال سے یہ اخراجات نکالے جا سکتے ہیں. اب اگر کوئی عورت کافر تھی مر گئی اور اس کے پیٹ میں بھی مردہ بچہ ہے اور مردہ بچہ جو ہے اس کا شوہر مسلمان تھا تو بچہ بھی مسلمان کے زمرے میں آئے گا اگرچہ کہ مر گیا ہے. بچے کو جب لٹائیں گے قبر میں نہیں عورت کو جب قبر میں لٹائیں گے تو قبر میں دائیں پہلو کے بجائے اب بائیں پہلو پر لٹانا یعنی سیدھے ہاتھ پر لٹانے کے بجائے الٹے ہاتھ پر لٹانا ہے تاکہ بچے کا رخ قبلہ رخ ہو جائے کیونکہ بچہ مسلمان نہیں یہ عورت تو کافر ہے اس لیے بچہ جو مسلمان ہے اس لیے اس کا رخ
قبلہ رخ ہو جائے، اس سے اس کو الٹا لٹانا ہے. الٹا سے مطلب یہ کہ دائیں پہلو کی جگہ بائیں پہلو پر لٹانا ہے. پہلے یوں لٹاتے تھے، اب یوں لٹانا ہے تاکہ بچے کا رخ قبلہ رخ ہو جائے. ہاں تو پھر تو دائیں طرف، پھر دائیں طرف. کافروں کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ہے. اس طرح مسلمانوں کو بھی کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. دونوں کو جو ہے ایک دوسرے کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح میت کو ایسی جگہ پر دفن کرنا کہ جہاں پر اس میت کی بے احترامی ہو رہی ہو، بے احترامی والا جگہ جو ہے اس میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. مثلا گٹر کے ساتھ ہی دفن کرے، اس میں گٹر کا پانی اس کا بار بار آتا رہتا ہے، یا کوڑا کرکٹ جو ہے لوگ وہاں پر ڈال جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے دفن کر دیں. یہ گندگی اور غلاظت وہاں رہتی ہے، وہاں پر اس کو دفن کر دیں. اس کی بے احترامی ہو رہی ہے. تو میت کی بے احترامی ہو رہی ہو ایسی کسی جگہ پر دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جہاں پر عرف کہے کہ یہاں پر اس کی بے احترامی ہو رہی ہے. معیار عرف ہے. ایک دفعہ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ ہمارے یہاں پر ایک علم لگا ہوا ہے اور اس کے نیچے ہی گٹر بہتی ہے، تو وہ علم کی توہین ہوگی یا نہیں؟ یہ توہین ہونا یا نہ ہونا ڈپینڈ کرتا ہے کہ عرف اس کو توہین مانتا ہے یا نہیں مانتا. اس لیے کہ یہ مسئلہ توہین اور بے حرمتی مسئلہ عرفیہ ہے. اگر عرف کہے کہ ہاں واقعی علم کی توہین ہو رہی تو وہاں پر علم لگانا حرام ہے، کیونکہ علم کی توہین کرنا بھی حرام. علم جو ہے اس کی توہین کرنا حرام. چنانچہ بے حرمتی ہو رہی ہو کسی علم کی ایسی جگہ پر لگانے سے کہ جہاں پر اس علم کی توہین ہو جائے، علم کی بے حرمتی ہو جائے، وہاں پر علم لگانا جائز نہیں، کیونکہ علم کی توہین کرنا جائز نہیں. اس طرح میت کا مسئلہ بھی ہے کہ مسئلہ عرفی مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے کچھ جگہ ایسی ہے کہ ہمارے لحاظ سے ممکن ہے توہین نہ ہو رہی لیکن اس علاقے والوں کے لحاظ سے توہین ہو رہی، تو علاقے والوں کی بات چلے گی، ہماری بات نہیں چلے گی. گاؤں، شہر، قبیلہ، زبان، کلچر کا فرق پڑتا ہے. اس کے اعتبار سے عرف میں تبدیلی واقع ہو جایا کرتی ہے. اس لحاظ سے جہاں کا عرف یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ توہین ہو رہی ہے تو پھر توہین اور بے حرمتی جائز نہیں ہے، نہ میت کی نہ علم کی. عرف جیسے جو ہے ہمارے یہاں پر پان کا پتا عرف میں کھانے کی چیز حساب ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کھانے کی چیز جس عرف میں حساب ہوتا ہے اس عرف کے یہاں پر اس پان کے پتے پر سجدہ کرنا جائز نہیں، کیونکہ کھانے والی چیزوں پر، کھانے پینے والی چیزوں پر سجدہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہی پان کا پتا اب ایران میں چلے جائے تو وہاں کا عرف تو جو ہے پان کے پتے میں اور عام پتے میں کوئی فرق نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ پان کھاتے ہی نہیں ہے، وہ تو کھاتے ہی نہیں. ایک دفعہ جو ہے حرم کے اندر کسی نے پان کھا کے ایک مطلب پک ماری تو ایرانی عورت نے دیکھ لیا، اس نے کہا ارے منہ سے خون نکل رہا ہے. وہ تو پاسدار پولیس کو بلا کر لے کر، پولیس اس کو گرفتار کر کے لے گئے نا باقاعدہ.
واقعی سے پریکٹیکلی اس کو گرفتار کر کے لے اس کے جو ہے آپ نے جو ہے تھوکا جو ہے تم نے جو ہے اتنا خون تھوک دیا ہے حرم کے اندر، تو اس کو گرفتار کر کے لے گئے. بعد میں جو پتہ چلا کہ اس میں کوئی خون وہ نہیں نکل رہا تھا، اس سمجھو خون نکل رہا ہے، اس کو پکڑ کے لے گئے. تو ہمارے کلچر میں اور دوسرے کلچر میں بہت فرق ہوا کرتا ہے. کلچر کے اعتبار سے بڑا فرق عرف میں پڑ جایا کرتا. تو عرف جہاں پر توہین مانے، تو ایران کے وہاں پر پان کے پتے پر سجدہ کرنا جائز ہے، کیونکہ وہاں کا عرف اس کو کھاتا نہیں ہے. لیکن ایرانی میں اگر وہ محلہ ہو جو پاکستانیوں کا محلہ، وہاں پر جو ہے سجدہ نہیں کر سکتے، لیکن ایرانیوں کے محلے میں سجدہ کر سکتے ہیں. شخصی مسئلہ نہیں، نوعی مسئلہ ہے. ہاں بندہ خود کھاتا ہو، لیکن چونکہ پوری نو نہیں کھا رہے تو پھر جو ہے ہم جو سجدہ کر سکتے ہیں وہاں پر، ہم خود سجدہ کرتے ہیں. کیونکہ نوعیت والا مسئلہ ہے، شخصیت والا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر نوع بشر کو دیکھا جائے گا. اور اگر کوئی پاکستانی ایرانیوں والے محلے میں جائے تو وہاں وہ پان کے پتے پر سجدہ کر سکتا ہے. ہاں پھر پتہ سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ نوع بشر جو ہے ہاں وہ کھاتا ہو پھر بھی جو ہے، کیونکہ نوع جو ہے وہاں پر پان نہیں کھاتے. ٹھیک ہے، وہ کھانے والا شمار نہیں ہوگا اس وقت کے اندر. اور آغا صاحب یہ اکثر لوگ جو ہے وہ ہاتھ پر سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. صحیح بات ہے، یہ بالکل غلط ہے. مسئلہ لوگوں کے ذہن میں غلط بیٹھ گیا. ہاتھ پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف ایک صورت میں ہے، وہ بہت کم پیش آتی ہے. وہ یہ کہ کوئی مہر ہی نہیں مل رہا ہے، کوئی سجدہ کرنے کی کوئی چیز ہی نہیں مل رہی، اور نماز قضا ہو رہی ہے، تب آخری مرحلے میں مجبوری میں ہاتھ کے پیچھے جو ہے پیچھے والی ہتھیلی پر جو ہے وہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے. لیکن وہ کوئی چیز سجدہ کرنے کی آخر وقت تک نہیں مل رہی ہے، تب عام حالات میں ہتھیلی پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں تو اس وقت یہاں پہ بالکل غلط مسئلہ لوگوں کے ذہن بیٹھ گیا. طالب مسئلہ سیکھیں گے تو مسئلہ آئے گا، نہیں سیکھیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. تو اب آپ ہدایت کریں نا ان کی، کہ مطالعہ کریں. صلی اللہ علیہ وسلم.